بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج کے تفسیر جلالین کے درس نمبر 64 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 11 سے لے کر 14 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کے ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. تو ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں علماء مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر نافرمان قوموں کا ذکر ہوا ہے اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہوا ہے. اب ان آیات میں ہلاکت کے بعد نئی مخلوق اور نئی قوموں کو ان کی بستیوں میں آباد کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کفار کے انبیاء پر استہزاء کا ذکر ہوا ہے، اور اب ان آیات کے اندر فرشتے جو ہیں وہ کفار پر استہزاء اور طنز کر رہے ہیں کہ کس طرف تم بھاگ رہے ہو، اپنے مکانوں میں رکے رہو. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کفار کو سمجھایا بجھایا گیا تھا ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اب جب عذاب الہی ان پہ آ پڑا تو وہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں اور اس سے اپنی جان چھڑانے کی سوچ رہے ہیں. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا شان نزول بھی جان لیجئے. ایک دفعہ کفار نے بہت شور مچایا کہ اگر آپ سچے نبی ہو اور عذاب آنے کی سچی خبریں دیتے ہیں تو پھر ہم پر جلدی عذاب نازل کروائیں. اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اس بستی کا نام حصور تھا. ان ظالموں نے اپنے نبی کو قتل کر کے شہید کر دیا تھا. تب غضب الہی سے ان پر بخت نصر نام کا ایک بادشاہ وہ مسلط کر دیا گیا. اس کے عذاب و قہر نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور اس نے چن چن کر کافروں کو قتل کیا، بلکہ اس کا قتل عام بڑھتا ہی گیا. یہ ظالم کفار اس کے ڈر سے بھاگے جا رہے تھے کہ اب تو عذاب کی بڑی جلدی مچا رہے ہو، مگر جب اس کا عذاب آیا تھا تو ان کے بڑے جو تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، وہ اس کے عذاب سے چھپتے پھر رہے تھے. تو گویا یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جب تمہارے اوپر عذاب آیا تھا تمہارے بڑوں کے اوپر، تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور انہیں رب تعالی نے ہلاک فرما دیا تھا. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَمْ قَسَمْنَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَيْ أَهْلِهَا كَانَتْ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور کتنی ہی بستیوں کو، یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو جو ظالم تھے، کافر تھے، ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم ہم نے پیدا کر دی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا
ای شعر اہل القریۃ بالاہلاک، جب ان بستی والوں نے محسوس کر لیا ہمارے عذاب کو آتے ہوئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو انہوں نے اس بستی سے جلدی جلدی بھاگنا شروع کر دیا، یہربون مسرعین، وہ جلدی سے اس بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور دوڑیں لگا دیں۔ تو فرشتوں نے کہا ان سے استہزاءً، یعنی مذاق کے انداز میں فرشتوں نے ان بستی والوں سے، ان کفار سے کہا، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، اب بھاگو نہیں بلکہ اسی سامان کی طرف جاؤ، انہی نعمتوں کی طرف جاؤ جو تمہیں سکون دیتی ہیں، تمہیں ان کے اندر رہنے میں مزہ آتا ہے، ومساکینکم، اور اپنے گھروں کی طرف جاؤ، لعلکم تسألون شیئا من دنیاکم علی العادۃ، تاکہ دنیا کے دستور اور قوانین کے مطابق تم سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ قالوا، وہ کفار بولے، یا یہ تنبیہ کے لیے ہے، ہلاک ہو گئے، ویلنا، ہماری ہلاکت ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے کفر کے ساتھ، یعنی ہم نے کفر کو اپنا کر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں ان قوموں کے احوال کا، ان کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح مختلف باتیں کیا کرتے تھے اور مختلف طریقے سے اپنے انبیاء کو جٹلانے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ ایسی ہی ایک قوم کا ذکر فرما رہا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان بستیوں سے مراد قوم سمود اور قوم عاد کی بستیاں ہیں، اور بعض نے یمن کی بستیاں مراد لی ہیں جہاں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا تھا، جن کے نام میں مختلف روایات ہیں، بعض نے موسیٰ بن میشا اور بعض نے شعیب بیان کیا ہے، مگر یہ شعیب مدین والے شعیب نہیں تھے، ان کے علاوہ کوئی اور ہیں، اور ان بستی والوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر ایک کافر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے پوری قوم کو تہہ تیغ کر دیا۔ قرائن سے دوسرا قول راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قوم نوح، قوم سمود اور عاد وغیرہ کو صاعقہ اور صیحہ وغیرہ کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، اور ان بستی والوں کے عذاب کے سلسلہ میں قسمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کاٹ کر رکھ دینا، اور یہ تلوار کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے بخت نصر کا عذاب مراد ہے، جس نے ان بستی والوں کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ بتا رہے ہیں کہ جب اس بستی والوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا اور انہیں اس کی آمد کا، یعنی بخت نصر بادشاہ جو ظالم تھا، کافر تھا، اس کی آمد کا احساس ہو گیا کہ اب وہ آ رہا ہے اور بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو فرشتوں نے بطور استہزاء ان سے کہا، جب انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ اب تم کہاں جاتے ہو، جہاں تم نے اتنی زندگی عیش کے ساتھ گزاری ہے، بڑے ارمان کے ساتھ یہاں تم اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے اور اتنا تم نے سامان جمع کر رکھا ہے، اب کدھر بھاگ رہے ہو؟ اب ادھر ہی رکو اور اپنے گھروں کے اندر رہو، اب تم نے عذاب الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے اور تم یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہو، شاید وہاں کوئی تم سے پوچھے کہ وہ مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ کیا ہوا اور وہ سامان عیش کدھر گیا، یا یہ کہ آپ تو بہت بڑے آدمی تھے جن کی ہر موقع پر پوچھ ہوتی تھی، اب چلنے بھاگنے کی ضرورت نہیں، تاکہ لوگ اپنے مہمات میں آپ سے مشورہ کر سکیں، آپ کی رائے دریافت کر سکیں۔ تو یہ ساری باتیں جو فرشتے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ استہزاءً ان کے ساتھ کی گئیں۔ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تب اپنے جرموں کا اعتراف بھی کرنے لگے اور یہی کہتے لگے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، بے شک ہم نے اپنی جانوں کے اوپر کفر کے ساتھ ظلم کر لیا ہے، ہمارے لیے ہی ہلاکت ہے، ہم نے کفر کو اپنایا ہے
اور دین حق کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور اپنے جرموں کا اعتراف کرنے کا یہ وقت اب نہیں تھا، کیونکہ قبولیت کا وقت جو تھا وہ تو گزر چکا تھا۔ اب اعتراف اور ندامت یہ ساری چیزیں بیکار ہو چکی تھیں، اسی لیے اس بادشاہ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ علماء و مفسرین کرام کم قسمنا اور انشأنا بعدہا میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہاں 2 قومیں مراد ہیں۔ پہلی قوم بیت المقدس والی کافر ظالم اسرائیلی قوم ہے، اور دوسری قوم علاقہ یمن کے اہل عرب سہولی یا حصوری بستی کے باشندے۔ یہاں کا کپڑا بھی پہلے زمانوں میں بڑا مشہور ہوتا تھا۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ بستی حصور علاقہ یمن میں ہے، اور تیسرا قول اس کے اندر یہ کرتے ہیں یہ علاقہ حجاز میں ہے، اب اس کا نام سہور ہے اور یہ شام کے قریب ہے۔ انشاء کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اختراع، تکوین، تخلیق اور لفظ ایجاد کے قریب قریب ہے، اور ہم معنی لفظ ہیں، یعنی ہم نے دوبارہ سے وہاں پر نئی قوم کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے قوم کے جو نبی تھے ان کے اسم مقدس کے بارے میں اختلاف ذکر فرما دیا ہے کہ یا تو ان کا نام موسیٰ بن میسا تھا، اور بعض نے ان کا نام شعیب بن ذی مخزم بھی ذکر کیا ہے، اور ان کا مزار مقدس صنعانی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی میں ہے، علاقہ یمن کی سرحد پر۔ مدین والے شعیب علیہ السلام وہ کوئی اور ہیں، وہ یہ شعیب نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، ان کے زمانے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی 100 سال بعد کا ہے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس عذاب الہی والے حملے سے پہلے اس وقت کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی آئی کہ بخت نصر اہل عرب پر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا تم اپنے گروہ اہل ایمان کو اس بستی سے نکال کر لے جاؤ، اور 12 سالہ لڑکے معد بن عدنان کی خاص دیکھ بھال کرنا، اس کو اپنے ساتھ اپنے براق پر بٹھا کر لے جانا، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں کی اصل میں سے ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بحکم الہی ان کو نہایت شاندار تربیت عطا فرمائی، اور جوانی تک انہیں اپنے ساتھ ہی رکھا، اور پھر آپ کی شادی ایک شہزادی معانہ سے کر دی گئی۔ یہ آقا کائنات کے 9ویں دادا ہیں، اور معانہ جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی 9ویں دادی ہیں، عدنان 10ویں دادا، اور اس شادی کے بعد بخت نصر کا حملہ علاقہ حصور پر ثابت ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے اس سارے قصے کو ذکر کیا ہے۔ فرشتوں نے ان کے ساتھ استہزاءً کلام کیا جب انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ کر بھاگے، تو لا ترکضوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 3 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ غرباء مومنین نے ان بگھوڑوں ظالموں امراء جو تھے کفار کے، ان سے بطور طنز کہا تھا کہ یہ غرباء اپنی عبادت گاہوں میں محفوظ و ممنون تھے، اور رب تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کافر بادشاہ کے دل میں ان کے لیے رحم ڈال دیا تھا۔ لشکری فوجیوں نے ان غریبوں کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ انہیں قتل کیا تھا اور نہ ہی انہیں قید کیا تھا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ لا ترکضوا کا کلام کرنے والے یہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر مخاطب ہوئے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ غیبی آوازیں آئی تھیں، فرشتوں کی تھیں یا جنات کی تھیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب چنگیز خان نے خوارزم شاہ پر حملہ کیا تھا تب بھی غیبی آوازیں آتی تھی کہ ایھا الکفار اقتلوا الفساق، یعنی اے کافرو، فاسقوں، بدکاروں کو قتل کر دو۔ چونکہ خوارزم شاہ کے زمانہ میں زنا عام تھا اور سزائیں ختم ہو چکی تھی، ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہوئی تھی، اس وقت بھی نیکو نمازیوں کو بچا لیا گیا تھا۔ تسألون کے اندر بھی علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تم کو اسی طرح شان و عزت مل جائے گی، تمہارے دھروں پر بھکاری آئیں گے، تم سے مانگیں گے۔ دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ لوگ
تم سے اپنے فیصلے کرایا کریں گے، تم کو اپنا سردار مانیں گے، تو جاؤ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ بخت نصر تمہاری قدر کرے گا، تم سے مشورے لے گا۔ پہلا قول درست ہے۔ یا ویلنا کے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ جب انہوں نے گھر سے بھاگ رہے تھے اور عذاب کو دیکھ لیا تھا تو بولے یا ویلنا، ہلاکت ہو گئی۔ تو اس میں پہلا قول یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہائے ہماری ہلاکت ہے، اور دوسرا معنی کہ ہائے ہماری کم بختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم کفر پر ڈٹے رہے۔ تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ ہم پر موت پڑے، جلدی موت آ جائے تاکہ اس ذلت و مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ پہلے معنی میں یا ویلنا سے پریشانی اور گھبراہٹ کا اظہار ہے، دوسرے معنی میں ندامت و پشیمانی اور پچھتاوا ہے، اور تیسرے معنی کے اندر یا ویلنا کہنا یہ بد دعا ہے۔ انا کننا ظالمین کے حوالے سے بھی مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اپنے نبی کو قتل کرنا یہ ہم سے ظلم ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عام جو غربا مومنین تھے ان کو مارنا اور ستانا یہ ہم سے ظلم ہوا ہے۔ اور تیسرا قول یہ تھا کہ نے مبعوث نبی کے امتیوں اہل ایمان کی بات نہ مان کر، ایمان نہ لا کر جانوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، یہ سارا اسی کے باسبب ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ کیا جاتا ہے کہ لا ترقدو کے حوالے سے علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آواز فرشتوں کی تھی، اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مومن لوگوں کی آواز تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس آواز کا فائدہ کیا تھا، جبکہ ان کے علاقہ پر تو دشمن کا حملہ ہو چکا تھا، قتل عام بھی جاری تھا، اب واپس آنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر فائدہ ہی نہیں تو یہ بے فائدہ غیبی آوازیں کیوں دی گئیں؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آواز بے فائدہ نہیں تھی، بلکہ عبرت دلانے اور اپنے ظلم کو یاد کروانے کے لیے تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو اپنے ظلم یاد آئے اور وہ یا ویلنا کہنے لگے۔ یہ آواز ان کی حرکت پر طنز اور ان کی بزدلی پر مذاق تھا۔